الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا۔ تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ساتوں آسمان اور ساتوں زمین، چاند، سورج، ستاروں کو، شجر، حجر کو اور تمام کائنات کو اپنے قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا۔ ہم اسی کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اسی کی تعریف کرتے ہیں اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، وہی تمام تعریفوں کے لائق ہے۔ اور درود و سلام نازل ہو میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ، سرور کائنات، فخر موجودات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور درود و سلام نازل ہو آپ کے آل اور اولاد پر، اور رحمت کاملہ نازل ہو آپ کے اصحاب پر۔ بزرگان محترم، عزیزان ملت، شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ شعبان المعظم اسلامی مہینوں میں 8واں مہینہ ہے۔ اس سے پہلے کا مہینہ رجب کا مہینہ 7واں مہینہ گزرا، اس کی ایک الگ فضیلت تھی جو آپ نے سنا۔ اور شعبان المعظم بھی اللہ کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، بہت ہی مبارک مہینہ، بہت ہی عظمت والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس کی بہت ساری فضیلتیں احادیث میں آئی ہیں۔ شعبان شعب سے نکلا ہے۔ شعبان عربی گرامر میں شعب سے نکلا ہے، جس کا لفظی معنی شاخ در شاخ کے ہیں، ڈالی پر ڈالی۔ اس لیے کہ شعبان المعظم، شعبان کے مہینے میں نیکیاں اور اجر و ثواب تقسیم ہوتا ہے، اور روزے داروں کی نیکیوں میں ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے اس مہینے کو شعبان کہتے ہیں۔ اس مہینے کی فضیلت اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت بڑھ جایا کرتی تھی اور نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا تھا، عبادتوں میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
شعبان کے چاند کا شمار کیا کرو رمضان کے لیے. یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شعبان کی گنتی رکھنا ہے تاکہ رمضان کے چاند میں غلطی نہ ہو جائے، آگے پیچھے نہ ہو جائے. اس وجہ سے چاند کا صحیح اعتبار سے صحیح معنی میں اس کا حساب رکھنا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاند کا شعبان کے مہینے میں چاند کا اتنا اہتمام کرتے تھے کہ دوسرے مہینوں میں اتنا کسی مہینے میں اتنا چاند کا حساب نہیں رکھتے تھے، اتنا خیال نہیں فرماتے جتنا شعبان کے مہینے میں خیال فرماتے تھے چاند کا. تو ان دونوں روایتوں سے معلوم ہوتا ہے قولاً اور فعلاً اس کی فضیلت ہمیں معلوم ہو رہی ہے. زبانی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے قول کے اعتبار سے، اور فعلاً بھی اس کو کیا ہے. یعنی بہت ہی زیادہ رمضان سے پہلے شعبان کے مہینے میں اس کا اہتمام کرتے تھے عبادتوں کا، اور کثرت سے اس مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے. شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، نفل روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے. ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے مسلسل کبھی بھی کیا ہے روزہ نہیں رکھے سوائے شعبان کے اور رمضان کے، مسلسل روزے رکھا کرتے تھے. اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری استطاعت کے مطابق، تمہاری طاقت کے بقدر عبادت کیا کرو. نبی کی طاقت الگ ہوتی ہے، پیغمبر کی طاقت الگ ہوتی ہے. پیغمبر کی طاقت کے بارے میں آتا ہے جنتی 40 جنت کے پہلوانوں کے برابر ایک پیغمبر کو، ایک نبی کو طاقت ملتی ہے. تو امت کو حکم دیا گیا کہ تمہاری طاقت کے بقدر روزے رکھا کرو، عبادت کیا کرو. خصوصاً روزوں کے بارے میں آیا ہے. اور امت کو یہ بھی حکم دیا کہ شعبان کے روزے اور رمضان کے روزوں میں کیا ہے تھوڑا فاصلہ بھی ہونا چاہیے. اگر تمہاری طاقت میں ہے روزہ رکھنے، شعبان کے پورے مہینے کی روزہ رکھنے کی طاقت ہے، تو آخر کے کیا ہے چند دن روزے کو چھوڑ دیا کرو. آخر کے چند دن، آخر کے 1-2-3 دن کیا ہے روزہ چھوڑ دیا کرو آخری مہینے کی، تاکہ شعبان کے روزے اور رمضان کے روزے میں فرق آ جائے، الگ الگ ہو جائیں. ورنہ معلوم نہیں ہوگا کہ جب مسلسل رکھتے جاؤ گے تو کیا ہے رمضان کے روزے بھی اور شعبان کے روزے بھی مل جائیں گے. یہ امت کو حکم دیا گیا. ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان تک روزے رکھتے تھے. ایک روایت میں پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے مسلسل. الگ الگ احادیث ہیں، احادیث میں الگ الگ اس کا ذکر آیا ہے. تو یہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے رمضان کا مہینہ. اس مہینے میں ایک رات بھی ہے بہت ہی فضیلت والی، برکتوں والی، اجر و ثواب والی، دعاؤں کو قبول ہونے والی ایک رات ہے، یعنی شعبان کے مہینے میں. تو اس رات میں بندوں کے کارناموں کو لکھا جاتا ہے کہ اس سال کتنے بچے پیدا ہونے والے ہیں، کتنوں کو روزی ملنے والی ہے، کتنے انتقال ہونے والے ہیں. یہ سارا اس سال کیا ہے شعبان کی 15ویں رات میں لکھا جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آپ شعبان میں اس قدر روزے رکھتے ہیں، کہیں دوسرے مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے، کیا وجہ ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات میں اللہ کے یہاں اعمال نامے پیش کیے جاتے ہیں. ہمارے اعمال جو دنیا میں کیے ہیں، چاہے وہ اچھے ہوں چاہے برے ہوں، اللہ کے یہاں پیش کیے جاتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال نامے جب اللہ کے سامنے میرے اعمال نامے پیش کیے جائیں تو میں روزے سے رہوں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے. تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں بھی ہماری استطاعت کے مطابق، ہماری طاقت کے بقدر عبادتوں میں اپنے وقت کو گزارنا ہے، تاکہ کل قیامت کے روز حشر کے میدان میں اللہ کے سامنے ہمارے اعمال نامے جب پیش کیے جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال ناموں کو جب دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، راضی ہو جائے. اسی لیے بہت سارے اللہ والے شعبان کے مہینے میں مکمل طور پر تیار ہو جایا کرتے تھے عبادتوں کے لیے. یہ شعبان کا مہینہ رمضان کے مہینے کے لیے مقدمہ ہے، جیسا شوال کا مہینہ رمضان کے مہینے کے لیے تتمہ ہے، اختتام ہے، ایسے ہی شعبان کا مہینہ مقدمہ ہے، تیاری کا مہینہ ہے رمضان کی. ایک بہت برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ آنے والا ہے، جس میں اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے، دگنا ہو جاتا ہے. ایسا مہینہ آنے والا ہے. اس مہینے کی تیاری کے لیے اللہ نے شعبان کا مہینہ مقرر کیا ہے، شعبان کا مہینہ دیا ہے. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے زیادہ عبادتیں کیا کرتے تھے. کیوں؟ رمضان کا مبارک مہینہ آنے والا ہے نا، ایک بہت ہی مبارک مہینہ، قرآن کا مہینہ آنے والا ہے. آج کل ہم دیکھتے ہیں ایک گھر میں ایک فنکشن ہو، ایک شادی ہو، تو مہینوں سے اس کی تیاری ہوتی ہے، مہینوں سے اس کی تیاری میں لگ جاتے ہیں. سب گھر والے لگ جاتے ہیں، خاندان والے سب لگ جاتے ہیں اس تیاری میں. حالانکہ ایک دن کا پروگرام ہوتا ہے، ایک دن کی شادی ہوتی ہے. اس شادی کے لیے، اس پروگرام کے لیے مہینوں سے اس کا ذکر ہوتا ہے، تذکرے ہوتے ہیں، اور اس کی تیاریوں میں لگ جاتے ہیں کہ کہیں کوئی کم و پیشی نہ ہو جائے، کوئی غلطی نہ ہو جائے، آنے والے مہمان خوش ہو کر چلے جائیں، وہ تعریف کرتے ہوئے چلے جائیں. یہ سوچ کر مہینوں پہلے ہم تیاری میں لگ جاتے ہیں. تو ایسے ہی رمضان کا مہینہ بہت ہی برکتوں والا ہمارے اوپر سایہ افکن ہونے والا ہے. ایک عبادت کریں گے تو اس کا دگنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر تیار رکھا ہے. کہیں اس میں کوئی غلطی نہ ہو جائے، کم و پیشی نہ ہو جائے. اس مہینے میں عبادت کرنے میں صحیح ڈھنگ سے عبادت ہونی ہے، ہمارا دھیان اللہ کی طرف ہونا ہے. عبادتیں کر رہے ہیں تو ہمارا دھیان اللہ کی طرف ہونا ہے، اور ہماری عبادتیں میں کوئی غلطی نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو کہیں قبول نہ کرے، ایسا نہ ہو. تو اس کی تیاری کے لیے شعبان کا مہینہ ہے. اس میں کم سے کم کیا کرنا ہے؟ رمضان کے روزے تو فرض روزے ہیں، اس میں کوئی غلطی نہیں ہونی ہے، کوئی کم و پیشی نہیں ہونی ہے. اس لیے چاہیے کہ شعبان میں روزے رکھ کر دیکھیں کہ کس طرح سے بھوک لگتی ہے، کس طرح سے پیاس لگتی ہے، کس طرح سے تکلیف ہوتی ہے روزہ رکھ کر بھوک کی وجہ سے. اس کو برداشت کرنے کی ہمارے اندر طاقت آ جائے، قوت آ جائے.
اس لیے شعبان کے مہینے میں کم سے کم ہم بھی کیا ہے، ہماری طاقت کے بقدر، ہماری استطاعت کے بقدر روزے رکھیں، تاکہ فرض روزوں میں کوئی کم و بیشی نہ ہو جائے، کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ وہ تو فرض روزے ہیں رمضان کے، اس میں اگر کوتاہی ہوئی، غلطی ہوئی تو اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف کر دیں گے۔ نفل روزے پریکٹس کے روزے ہیں، تو شعبان کے مہینے میں پریکٹس کر کے دیکھنا ہے کہ روزہ رکھ کر دھوپ کا موسم، دھوپ کا سیزن ہے، دھوپ کالا ہے، اس میں روزہ رکھ کر کام کرنا ہے، گھومنا ہے، باہر جانا ہے، دوسروں کی خدمت کرنا ہے، مسجد کی خدمت کرنا ہے، روزے کی حالت میں کس طرح سے تکلیف ہوتی ہے، وہ اس کو برداشت کرنے کی طاقت ہمارے اندر آ جائے۔ اس لیے شعبان کے مہینے میں روزے رکھا کریں، کوئی قید نہیں ہے، رکھنا ہی ہے۔ شعبان کی 15 روزے کا ہے، شعبان کا نصف شعبان کا روزہ رکھنا ہی ہے، کوئی قید نہیں ہے۔ علماء نے اس کے لیے مستحب فرمایا ہے، شعبان کا روزہ 15 شعبان کا روزہ مستحب فرمایا ہے، رکھیں گے تو ثواب ہے، نہیں رکھیں گے تو کیا ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور کسی کو تانا بھی نہیں دے سکتے کہ روزہ نہیں رکھا 15 دن شعبان کا، شعبان میں روزے چھوڑ دیے، کسی کو تانا بھی نہیں دے سکتے، کسی کو ہمیں انگلی اٹھا نہیں سکتے، قید نہیں ہے کسی پر۔ روزہ رکھنے والے روزہ رکھ سکتے ہیں، نہیں رکھنے والے نہیں رکھ سکتے، ہماری استطاعت کے مطابق، جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری استطاعت کے مطابق کیا ہے، روزے رکھا کرو، عبادتیں کیا کرو۔ تو یہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ بھی بہت ہی مبارک مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اس میں عبادتیں کیا کرتے تھے، زیادہ اس میں عبادت کیا کرتے تھے۔ صحابہ کے دور سے، تابعین کے دور سے، تبع تابعین کے دور سے یہ سارا ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح سے رمضان کا استقبال کیا کرتے تھے، رمضان کا ویلکم کیا کرتے تھے۔ رمضان کا استقبال یہی ہے کہ رمضان میں کثرت سے عبادتیں تو ہوتی ہیں، شیطان مقید ہو جاتا ہے، شیطان قائد ہو جاتا ہے، لیکن شعبان کے مہینے میں ہمیں اس میں کوئی غلطی نہ ہو جائے، رمضان کے مہینے میں عبادت میں کوئی کم و بیشی نہ ہو جائے، اس لیے شعبان کے مہینے میں ہمیں عبادتوں میں اپنے وقت کو گزار کر دیکھنا ہے۔ یہ عبادتیں، یہ اجر و ثواب، یہ نیکیاں کل حشر کے میدان میں ہمیں کامیاب کام آئیں گی، یہی ہماری دولت ہے، یہی ہماری پونجی ہے آخرت کے لیے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں آگے کے لیے کیا چھوڑ رہے ہیں، آخرت کے لیے کیا ہم بچا رہے ہیں، یہ دیکھنا ہے۔ دنیا کی 60 سالہ زندگی کے لیے ہم نے تو بہت ساری محنتیں کر دیں، بہت ساری کوششیں کی، بہت مشقتیں اٹھائیں، دوسروں کے تانے سنے، دوسروں کے سامنے دوسروں کی سختیوں کو سنا، ہم نے برداشت کی، لیکن جو آخرت کی لامحدود زندگی ہے، کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی زندگی ہے آخرت کی، اس کے لیے ہم نے کیا چھوڑا ہے، کیا بھیجا ہے آگے کے لیے ہم نے؟ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے؟ کوئی کہہ نہیں سکتا، کوئی کہہ نہیں سکتا۔ تو بس اللہ کو نیکیاں بتاتے رہنا ہے، نیکیاں بتاتے رہنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ رمضان میں بھی عبادتیں کیا کرو، شعبان میں بھی عبادتیں کرو، رجب میں بھی عبادتیں کرو، اللہ کو بتاتے رہو، اے اللہ میں تیرے لیے عبادتیں کر رہا ہوں، تیرے لیے میں تیرے حکم کو پورا کر رہا ہوں، تیرے نبی کے طریقے پر چل رہا ہوں، تجھے راضی کرنے کے لیے، تجھے خوش کرنے کے لیے۔ یہ بتاتے رہنا ہے اللہ کو۔ نمازیں پڑھ رہے ہیں، فرض نمازیں پڑھو، فرض نمازیں کو کسی حال میں نہ چھوڑو، اللہ کو بتاؤ اللہ میں تیرے حکم کو پورا کر رہا ہوں، اس میں کوئی کم و کوتاہی ہو گئی، نفلوں کی پابندی کرو، سنتوں کی پابندی کرو۔ کیوں؟ فرض میں کم و کوتاہی ہو گئی، کم و پیشی ہو گئی تو نفلوں کو کیا ہے اللہ تعالیٰ ملا کر جمع کر کے فرضوں کی تکمیل کر دیں گے۔ تو اللہ کو بتاتے رہو، نیکی کو، نیکی کر کے اللہ کو دکھاؤ، اللہ کو بتاؤ۔ کوئی ایک نیکی بھی اللہ تعالیٰ پسند کر لیا، اللہ تعالیٰ ہماری کسی ایک نیکی سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا، ہمارا آخرت، ہماری نجات ہو جائے گی۔ ایک نیکی،
ایک مطلب کا ہے ایک دن کرنا نہیں ہے، بار بار کرتے رہنا ہے، بار بار کرتے رہنا ہے، بار بار کرتے رہنا ہے. نہ کوئی غلطی ہو گئی اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا، اور کرنا ہے. ہمیں کیا ہے، ہمیں سست نہیں ہونا ہے، کرتے رہنا ہے نیکی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بتاتے رہنا ہے. تو یہ آخرت میں پونجی جمع ہوتے رہے گی. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور آگے کیا بھیجا اس کے لیے، کیا آگے کے لیے کیا بھیجا ہے اس کو دیکھو، کیا بھیجا ہے آگے کے لیے، آخرت کے لیے. ہمارا ایک سفر ہے نا، ہم چل رہے ہیں، ہمارا سفر ہے، ہم مسافر ہیں، ہم ابھی ہم درمیان میں ہیں، آگے اور سفر ہے ہمارا. اللہ تعالیٰ اس سفر کے لیے بہت ساری چیزیں ہمارے لیے کیا ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ رکھ دیا ہے. آگے کے سفر کے لیے ہم کیا تیاری کیے ہیں، ہم آگے کے لیے کیا بھیجے ہیں، ہم یہ سمجھنا ہے، سمجھنے کی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخشائے ہیں، اس کے باوجود امت کو بتانے کے لیے، امت کو دکھانے کے لیے کہ آخرت ایک بہت بڑی چیز ہے. آخرت حشر کا میدان بہت بڑا میدان ہے، اس کی تیاری کے لیے تم عبادتیں کرتے جاؤ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکمل پورے شعبان کے روزے رکھ رہے ہیں، پورے شعبان کے روزے رکھ رہے ہیں. کیا مطلب کیا ہے اس کا، سمجھنا ہے. ہمیں معصوم ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، اس کے باوجود پورے مہینے کے روزے رکھ رہے ہیں. امت کو بتا رہے ہیں کہ امت گنہگار ہے، آگے کے لیے کچھ بھیجا کرو، آگے کے لیے کچھ تیاری کر لیا کرو. تو اللہ تعالیٰ ایسے موقع اس امت ہی کو دیا ہے، جیسا رجب کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے، شب قدر ہے، نصف شعبان ہے، جمعہ کی رات ہے. اس طرح سے اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے یہ اوقات دیا ہے. کیوں دیا ہے؟ اس لیے کہ یہ امت بہت ہی کمزور امت ہے، بیمار امت ہے. یہ امت طاقت نہیں ہے، قوی نہیں ہے. پہلی امتوں کی عمریں بڑی لمبی عمریں ہوتی تھیں، اور جسمانی طاقت ان کو زیادہ ہوا کرتی تھی، زیادہ لمبی زندگی دنیا میں گزارا کرتے تھے. لیکن یہ امت بہت ہی کمزور امت ہے، بیمار امت ہے، عبادتیں بھی تھوڑی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے مہینے، ایسی راتیں، ایسے اوقات کو لا کر امت پر بڑا احسان کیا. اللہ نے یہ سب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اس امت کو عطا کیا گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے یہ جو نعمت اللہ نے دیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے دیا ہے. تو اس مہینے میں عبادتیں کریں گے تو اجر و ثواب زیادہ بڑھ جائے گا. شعبان کی رات میں جاگیں گے، نصف شعبان میں جاگیں گے تو اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کریں گے، دعاؤں کو قبول کریں گے. اس میں کوئی آج جو امت اس کو الگ طریقے سے بنا لی ہے، الگ اپنے من مانی جو آیا اس طرح سے کر دیے. حالانکہ شعبان کی فضیلت ہے اور نصف شعبان کی بھی فضیلت احادیث میں وارد ہوئی ہے. لیکن جو آج کا جو رواج ہے، آج کا جو طریقہ ہے، بہت سارے لوگوں نے اس کو کیا ہے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے. قبرستان میں جاؤ، چراغاں کر دیے، فلاں کر دیے. ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی میں ایک مرتبہ جنت البقیع گئے ہیں اور وہاں جا کر دعا کیے ہیں. اس سے لازم نہیں ہوتا کہ ہمیشہ ہم کیا ہے جب بھی شعبان آئے اس وقت کیا ہے قبرستان چلے جائیں. اس سے ثابت نہیں ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کا ہے جنت البقیع کو جا کر مردوں کے لیے کیا ہے قبرستان اور جنت البقیع کے لیے کیا ہے دعا کی ہے. ایک روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پایا تو جا کر دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عائشہ کیا قصہ ہے؟ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سوچا کہ آپ کسی دوسرے ازواج مطہرات کے یہاں چلے گئے ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ نصف شعبان ہے, اس رات میں اللہ تبارک و تعالی امت کے گنہگاروں کی اس قدر مغفرت کرتے ہیں جتنے جیسے بنو کلب کے جانور ہیں, جانوروں کے جو بال ہیں اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ امت کے گنہگاروں کو بخش دیں گے اس رات میں. یہ مثال دی ہے بنو کلب. بنو کلب اس وقت اس زمانے میں بہت ہی زیادہ جانور رکھنے والے, کتابوں میں آتا ہے اس وقت 20,000 بکریاں ان کے پاس ہوا کرتی تھیں بنو کلب کے پاس. اس لیے اس کی مثال دے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو کلب کے جتنے جانور ہیں, بکریاں ہیں, ان کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ گنہگاروں کی, مجرموں کی بخشش فرمائیں گے. تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر گنہگار کو بخش دے, اس لیے دعاؤں میں لگ گیا. تو ہمیں بھی اس رات میں انفرادی عبادتیں کرنا ہے, انفرادی اکیلے عبادتیں کرنا ہے. جمع ہو کر یہ کہیں بھی اس کا ثبوت نہیں ملتا, ہمیں کسی حدیث سے ہمیں اس کا ثبوت نہیں ملے گا. ہاں انفرادی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں, اپنے کمرے میں انفرادی عبادت کیے ہیں اور امت کے لیے دعا کیے ہیں, اس لیے کہ یہ بہترین رات ہے, بخشش والی رات ہے, مغفرت والی رات ہے. اس لیے اس میں کثرت سے اللہ سے مغفرت مانگیں. دیکھو گزشتہ سال بہت سارے لوگ ہمارے اس مجلس میں تھے لیکن اس سال نہیں ہیں. تو اس رات میں اس رات میں اللہ تعالیٰ ساروں کی لسٹ فرشتوں لکھ کر کیا ہے فرشتوں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں. اس سال کتنے مرنے والے ہیں, کتنے بچے پیدا ہونے والے ہیں, کتنے لڑکے کتنے لڑکیاں پیدا ہونے والے ہیں, کتنوں کو روزی ملے گی, کیا ہے ان کے تقدیر مقدر کا اللہ تعالیٰ اس رات فرشتوں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں. تقدیر تو پہلے ہی لکھ دیے ہیں, لوح محفوظ میں اس کا سارا اللہ تعالیٰ لکھ دیے ہیں, لیکن اس کا آرڈر, اس کا حکم جاری کب ہوتا ہے؟ سال میں ایک مرتبہ جاری ہوتا ہے. اس کا حکم اور اس کا آرڈر کا ہے سال میں ایک مرتبہ, وہ نصف شعبان کو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں کثرت سے اللہ کی عبادتیں کریں, اللہ کی عبادت کریں, روزے رکھیں, تاکہ ہمارے نامہ اعمال بھی اللہ کے یہاں کیا ہے, ہمارے نامہ اعمال بھی اللہ کے یہاں کیا ہے, جب جائیں تو عبادتوں میں ہیں, عبادتوں میں ہمارا بھی نام شمار ہو جائیں. اس لیے کثرت سے کیا ہے ہمیں اپنے آپ کو عبادتوں میں گزارنا ہے. شعبان اسی لیے اللہ تعالیٰ دیا ہے تاکہ تم رمضان کی تیاری کرو مکمل طور پر. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اللہ والے کس طرح سے عبادتیں کیا کرتے تھے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی عمل کرتے صحابہ غور کیا ہے دیکھنے کے لیے آ جاتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں گے, اب کیا کام کریں گے, کیا کون سی عبادت کریں گے. جیسے شعبان کا مہینہ آیا, رمضان کا مہینہ آیا, تو صحابہ دیکھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے کیا عبادت, کون سا تبھی کوئی نیا حکم آیا ہے کیا, کوئی نیا اللہ کا قانون حکم آیا ہے کیا, یہ دیکھتے تھے, انتظار میں تھے. تو ہمیں بھی کیا ہے قرآن ہے ہمارے پاس, حدیث ہے, سمجھنے کی طاقت نہیں ہمارے پاس. سمجھنا ہے ہر امت کو, پڑھنا ہے قرآن, لیکن اب پڑھنے نہیں ہو رہا ہے. تو اپنے جو اسلاف ہیں, ہمارے جو اکابر ہیں, جو ہمارے علماء ہیں, قرآن حدیث پر صحیح باتیں بتانے والے ہیں, تو دیکھنا ہے ان کو. ہاں کیا عمل کریں گے, کس طرح سے اللہ کا حکم ہے, کس طرح سے نبی کا طریقہ ہے, اس کو دیکھ کر ہمیں عمل کرنا ہے. شعبان کے مہینے میں کیا کرنا ہے. بہت سارے کیا ہے غلط بتانے والے بھی آ جائیں گے, لیکن ہم یہ دیکھنا ہے کہ قرآن کی بنیاد پر ہے, حدیث کی بنیاد پر ہے, نبی کے طریقے پر ہے, یہ دیکھنا ہے سب سے پہلے. شخصیت کو نہیں دیکھنا ہے, شخصیت پرستی نہیں ہے ہمارے یہاں. فلاں کر دیے, وہ کون سے بھی ہے, وہ فلاں جو بھی ہو بول دیا کر دیا, ایسا نہیں ہے. شخصیت پرستی نہیں ہے, بس قرآن حدیث کی بنیاد پر ہمیں عمل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ساری امت مسلمہ کی مغفرت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت فارغ. جلسے کا اعلان 4 سے 4:30 باقی وہ